بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسان بن ثابت کا تعلق عرب کے ایک معزز قبیلے خزرج سے تھا جو مدینہ منورہ میں آباد تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ایک مشہور اور ماہر شاعر تھے۔ آپ کی شاعری عرب کے بڑے بڑے شعراء کے لیے چیلنج ہوا کرتی تھی اور آپ کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر ڈالتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اس وقت قبول کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ نے اسلام کے پیغام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کے دفاع میں اپنی شاعری کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ آپ کی شاعری کا محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور دشمنان اسلام کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دینا تھا۔ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حسان بن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور اوصاف حمیدہ کو بیان کیا۔ آپ کو مسجد نبوی میں ایک خاص منبر دیا گیا جہاں کھڑے ہو کر آپ نعت پیش کرتے اور کفار کے اعتراضات کا جواب دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسان، تمہاری شاعری کفار پر ایسے اثر کرے گی جیسے تیر دشمن کے دل کو چھید دیتا ہے۔ کفار کے خلاف شاعری۔ حضرت حسان بن ثابت نے کفار کے خلاف اپنی شاعری میں اسلام کا دفاع کیا۔ کفار کے جھوٹے الزامات، ان کے سرداروں کی گستاخانہ باتوں کا مدلل اور پرجوش شاعرانہ جواب دیا۔ آپ کی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو تقویت ملتی تھی اور کفار کی سازشیں ناکام ہو جاتی تھیں۔ ایک مشہور واقعہ۔ ایک موقع پر کفار کے شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہہ رہے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت نے فوراً اس کا جواب دیا اور ایسی خوبصورت شاعری کی کہ کفار خاموش ہو گئے۔ آپ کے اشعار کی تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے تھے۔ زندگی کا آخری حصہ۔ حضرت حسان بن ثابت نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسلام کی خدمت میں گزارا۔ آپ کا ہر کلام دین اسلام کی حمایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہوتا تھا۔ آپ نے کئی نعتیہ اشعار تخلیق کیے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سبق۔ حضرت حسان بن ثابت کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ نے جو بھی صلاحیت ہمیں دی ہے اسے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کی شاعری کا ہر لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قلم اور زبان
بھی دین کے دفاع میں ایک طاقتور ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ اختتام۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیتی ہے۔ ان کی نعتیہ شاعری قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ رہے گی۔